فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب اللہ سے ڈرو کے پارٹ نمبر 3 کا آغاز صفحہ نمبر 55 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کی شرط۔ جب ہر طرف سے لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو خلافت قبول کرنے پر اصرار کیا تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ قرار دے کر ہر اس شخص سے پوچھتا ہوں جو غدیر خم میں موجود تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا تھا۔ پس 13 صحابی رسول اور 14 غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے اصحاب رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ نے ولایت علی کی اس گواہی کو چھپایا۔ انہی میں انس بن مالک، برا ابن عازب اور جریر بجلی کا نام آتا ہے۔ طبری نے انہیں اصحاب الحیات یعنی روگ لگ جانے والے اصحاب کے لفظ سے یاد کیا، کیونکہ جب حضرت علی علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لائے تو آپ نے انس بن مالک سے پوچھا، ان اصحاب رسول نے جس چیز کی گواہی دی ہے کیا تم اس پر گواہ نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، چنانچہ اب اس وقت کی چیزوں کو یاد رکھنے سے قاصر ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا متعال تمہاری پیشانی پر ایسا سفید داغ پیدا کر دے جسے تم امامے سے نہ چھپا سکو۔ چنانچہ ابھی یہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ برص کی بیماری کا شکار ہو گیا۔ وہ روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، یہ مرض مجھے اس لیے لاحق ہوا ہے کہ مجھ تک عبد الصالح حضرت امیر المومنین کا پیغام برحق پہنچا، لیکن میں نے اس کی گواہی نہیں دی۔ حقیقت امر یہ ہے کہ حضرت علی نے خلافت قبول کرنے کے سلسلے میں یہ شرط عائد کر دی تھی کہ وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سنت پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، بلکہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل پیرا رہیں گے۔ حضرت علی کی شرط سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ایسی باتیں پیدا کر دی تھیں جن کا کتاب خدا اور سنت رسول سے تعلق نہیں پایا جاتا تھا، اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان پر عمل کرنے سے انکار فرما دیا تھا، جبکہ اس سے قبل حضرت عثمان نے بڑی عز و انکساری کے ساتھ سابقہ 2 خلفاء کی سنت پر عمل پیرا رہنے کو قبول کر لیا۔ البتہ انہوں نے بھی اس کی پابندی نہیں کی، یہاں تک کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت عثمان نے نہ تو کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے فیصلے کیے اور نہ ہی انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کے دور کی سنت کو اپنایا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف بعض صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر حضرت عثمان کے پاس آئے اور ان پر نفرین کی اور ان آنے والے اصحاب نے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اور تم ہی اس تباہی و بربادی کا سبب ہو۔ اس پر حضرت عثمان نے ان سے کہا، خدا کی قسم میں مر جاؤں گا مگر اس سے بات نہیں کروں گا، اس نے میرے ساتھ خیانت کی اور مجھے رسوا کیا ہے۔ اور بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عبد الرحمن ابن عوف بیمار پڑ گئے تو حضرت عثمان ان کی عیادت کے لیے پہنچے، لیکن عبد الرحمن نے اپنا منہ دیوار کی طرف پھیر لیا اور ان سے کوئی بات نہیں کی۔ میں کہتا ہوں کہ بلا شبہ ان 6 افراد کی جو کمیٹی خلیفہ کا انتخاب کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، یہ سب کے سب اس کے اہل نہیں تھے، بلکہ ان میں کدورت، کجروی اور تعصب پایا جاتا تھا۔ یہ لوگ سنگین حالات و حوادث ضمانت سے فرار اختیار کر لیتے تھے اور صرف اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل سے دلچسپی رکھتے تھے۔
پھر بھلا یہ خلافت کے صحیح حقدار کا حق انتخاب کیسے کر سکتے تھے؟ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو دنیا اسلام میں خرابیاں پیدا ہوئیں۔ اب ہم اس سلسلے میں شیعہ نقطہ نظر کا جائزہ لینا چاہیں گے۔ وہ استدلال میں قرآن مجید کی یہ آیت پیش کرتے ہیں، سورہ قصص آیت نمبر 68۔ تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نبی یا امام منتخب کرتا ہے، اور یہ انتخاب لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، اور جس چیز کو یہ لوگ خدا کا شریک بناتے ہیں اس سے خدا پاک اور کہیں برتر ہے۔ جس چیز سے خدا وند متعال خوش ہے، اس سے اگر مسلمان بھی خوش رہتے تو یقیناً چاروں طرف سے وہ رحمت پروردگار کے گھیرے میں ہوتے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں ہے سورہ اعراف آیت نمبر 96، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر افسوس ان لوگوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کے کرتوتوں کی بدولت ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ یہی وہ تلخ حقائق ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمیں اس مسئلے خلافت پر بحث کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے آج تک خلافت جنہیں بھی ملی وہ یا تو کسی پہلے سے موجود خلیفہ کی طرف سے پہنچی یا تلوار اور قوت کے زور پر ملی۔ جیسا کہ معاویہ بن سفیان کہتا ہے، میں نے تم سے اس لیے جنگ نہیں کی کہ تم نماز پڑھتے ہو یا روزہ رکھتے ہو، بلکہ میں نے اس لیے جنگ کی تاکہ تمہارا امیر اور حاکم بن جاؤں، اور سنو اب اللہ نے مجھے یہ امارت اور حکومت عطا کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد معاویہ نے اپنے بیٹے کو جانشین اور خلیفۃ المسلمین مقرر کر دیا۔ حالانکہ وہ بہت زیادہ نشے کا عادی، شرابی اور بندروں سے کھیلنے والا تھا، اسے نہ تو قرآن مجید کی کوئی ایک آیت اچھی طرح یاد تھی اور نہ کوئی حدیث رسول، لیکن پھر بھی ایسا شخص خلیفہ بنا دیا گیا اور امیر المومنین کہلایا۔ یہ وہی تو تھا کہ جس نے رسول اللہ کی گود کے پالے نواسے کو کربلا میں قتل کر دیا اور شمیم گلشن نبوت کو خاک میں ملا دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے سن 284 ہجری میں شائع ہونے والی تاریخ طبری جلد 11 کے صفحہ نمبر 357 پر۔ سن 283 ہجری میں شائع ہونے والی کتاب تاریخ ابن فرج کی جلد نمبر 2 کے صفحہ 57 پر۔ مصر میں شائع ہونے والی کتاب صفین کے صفحے 247 اور سبت ابن جوزی کی کتاب تذکرۃ الخواص کے صفحہ نمبر 115 پر مرقوم ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سفیان اونٹ پر سوار ہے، یزید اس کی رسی کھینچ رہا ہے اور معاویہ اسے ہانکتا جا رہا ہے۔ پس آپ نے فرمایا، شتر سوار اونٹ کی رسی کھینچنے والے اور اسے ہانکنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول خدا کو کہتے سنا، میری امت قریش کے غلاموں میں سے غلام کے ہاتھوں تباہ ہوگی۔ اور اس سلسلے میں ابن حجر نے فتح الباری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 7 پر موجود حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ بازاروں میں چلتے پھرتے یہ کہا کرتے تھے، پروردگارہ مجھے سن 60 ہجری تک زندہ نہ رکھ اور مجھے اس بچے کی حاکمیت اور عمارت کا دور نہ دکھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس سے ابو ہریرہ نے یزید کی خلافت کی طرف اشارہ کیا، لیکن پھر جب اس نے 60 ہجری کا زمانہ پایا تو خاموش ہو کر ایک طرف نہیں بیٹھ گیا، بلکہ وہ معاویہ ہی کی گود میں پرورش پانے لگا، جس پر رسول اللہ کی زبان سے لعنت کی گئی تھی۔ یہ بھی مروی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت سے فرمایا کہ اسے جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو، خواہ یہ ممبر پر بیٹھا خطبہ ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 181، کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 428، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 110، تاریخ طبری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 307، کتاب صفین صفحہ نمبر 243 اور 248، کتاب شرح النہج الحدیدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348، منادوی کی کتاب کنز الدقائق جو کہ الجامع الصغیر کے حاشیے پر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18، کتاب اللعلی مصنوعہ جو سیوطی نے تالیف کی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320، ذہبی کی کتاب المناقب میزان الاعتدال، مدعوہ مصر الحکم بن ظہیر کے حالات میں دیکھا جائے
نیز عبدالرزاق بن امام کے واقعات میں ملاحظہ فرمائیے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129، کتاب سیر اعلام النبلہ جو کہ معاویہ کی زندگی کے بارے میں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99، خوارزمی کی کتاب مقتول الحسین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185، اور کتاب تاریخ ابن فرج کی جلد نمبر 2 جو سن 283 ہجری میں شائع ہوئی، اس کے صفحہ 57 پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دینا۔ مشہور شاعر عبدالباقی عمری موصلی نے کہا، میری طرف سے یزید پر لعنت کی بوچھار ہو، میں روز و شب اس پر نفرین کرتا ہوں۔ کتاب الاشاعہ میں برزنجی نے اور کتاب الصواعق میں حیثمی نے نقل کیا کہ جب امام احمد سے ان کے بیٹے عبداللہ نے یزید پر لعنت کے سلسلے میں سوال کیا تو امام احمد نے جواب میں فرمایا، اس پر کیوں نہ لعنت کی جائے، جس پر قرآن مجید نے لعنت فرمائی ہو۔ عبداللہ نے کہا، میں نے قرآن پڑھا ہے لیکن اس میں تو مجھے کہیں یزید پر لعنت کا ذکر نہیں ملا۔ امام احمد نے فرمایا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، منافقوں کیا تم سے کچھ دور ہے کہ اگر تم حاکم بنو تو روئے زمین پر فساد پھیلانے اور اپنے رشتے ناتوں کو توڑنے لگے ہو۔ سورہ محمد آیت نمبر 22۔ امام احمد اپنے فرزند سے فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر فتنہ و فساد برپا کرنے والا اور اپنے رشتے ناتوں کو توڑنے والا یزید سے بڑھ کر اور کون ہے؟ اسی طرح یزید کے کافر ہونے اور کھل کر اس پر لعنت کرنے کے سلسلے میں بلا شک و تردد بہت سے علماء نے کہا ہے۔ ایسی علماء میں قاضی ابو یعلا اور حافظ ابن جوزی کا نام آتا ہے۔ تفتازانی کہتے ہیں، یزید صرف لعنت ہی کا سزاوار نہیں ہے بلکہ اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اس پر اللہ کی لعنت ثابت ہے، اور جلال الدین سیوطی نے بھی صریحاً اس پر لعنت کی ہے۔ ابن الرویری کی کتاب الوافی بالوفیات میں ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی عصمت و طہارت رکھنے والی بیویاں، آپ کے بچے اور نوکے نیزہ پر بلند سر یزید کے قریب آئے تو اس نے اپنے مر جانے والے آباء و اجداد پر ناز کرتے ہوئے دیوار پر بیٹھے کوے سے مخاطب ہو کر یہ اشعار کہے، جب اس قافلے کی جھلکیاں دکھائی دیں اور جرون کی بلندیوں پر وہ سورج چمکا تو کوا کائیں کائیں کرنے لگا۔ میں نے اس کی منحوس آواز سن کر کہا، اب تو چیخ یا نہ چیخ، میں پیغمبر سے اپنے بدلے لے چکا ہوں۔ یہ اس کے عقائد کی وہ تصویر ہے جو اس نے خود بنائی ہے۔ کتاب کی طرف واپس رجوع کرتے ہیں۔ مگر کیا ستم ہے کہ یزید نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود بہت سے علماء اہل سنت یہ تک کہتے ہوئے پائے گئے کہ حسین واجب القتل تھے کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام فاسق و فاجر یزید کے مقابلے میں بغاوت کی تھی۔ یہ کہنے اور ایسی سنگین لرزش کا ارتکاب کرنے کے باوجود حیرت اور افسوس کی بات یہ کہ ان کا اسلام باقی رہتا ہے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ علماء کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ ابوبکر سے مرتے دم تک ناراض رہیں تو کیا ہوا؟ حضرت عائشہ حضرت علی سے خفا تھیں اور اسی خفگی کے ساتھ دنیا سے چلی گئیں۔ حضرت فاطمہ علیہم السلام کے غضبناک ہونے کا بیان صحیح بخاری اور مسلم میں ان الفاظ میں ہوا ہے، بے شک حضرت فاطمہ علیہم السلام دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئی کہ وہ حضرت ابوبکر سے سخت ناراض تھیں۔ انہوں نے آخری وقت تک ابوبکر سے کوئی بات نہ کی اور نہ ان کو اپنے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت دی۔ حضرت فاطمہ علیہم السلام کو ان کے شوہر حضرت علی علیہ السلام نے رازداری کے ساتھ دفن کر دیا، اور فاطمہ کو اپنے شوہر علی پر بہت بھروسہ تھا۔ ان کا انتقال اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوا، لیکن انہیں اپنے والد کے پہلو میں دفن نہیں کیا گیا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں صحابہ کو دفن کیا گیا۔ غور فرمائیے کہ حضرت فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، وہ حضرت ہی کا ایک ٹکڑا ہیں، اور جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، سورہ انفال آیت نمبر 75، صاحبان قرابت خدا کی کتاب میں باہم ایک دوسرے کے بنسبت اوروں کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ارحام یعنی صاحبان
قرابت اور رشتہ دار کو دوسروں پر مقدم قرار دیا گیا ہے، اور فاطمہ رسول اللہ کی سب سے قریبی رشتہ دار ہے، لیکن پھر بھی انہیں رات کی تاریکی میں چھپ کر دفن کیا جاتا ہے اور مسلمان ان کی قبر تک سے واقف نہیں رہتے۔ البتہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ حضرت عائشہ کو رسول اللہ سے میراث کا حق حاصل ہوتا ہے، باوجود اس کے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ رسول کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات حضرت ابو بکر نے اس وقت کہی تھی جب حضرت فاطمہ علیہ السلام اپنے والد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث طلب کرنے کے لیے ان کے پاس آئی تھیں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ کے والد فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، اور جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے کتاب یناب المعدس صفحہ نمبر 159 پر، اور صحیح بخاری میں مسعور ابن مخزمہ سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا فاطمہ میرا ہی ایک ٹکڑا ہے جس نے اسے غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے ہی ایک ٹکڑا ہے، جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ نیز اسی مضمون کی بہت سی احادیث ترمذی، مناوی اور ان کے علاوہ دیگر علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میراث کے سلسلے میں، اور اسی طرح ائمہ تحرین نے فاطمہ کے حق میراث کے اثبات میں قرآن مجید میں موجود حضرت زکریا کی اس دعا کو بطور دلیل پیش فرمایا ہے۔ حضرت زکریا نے دعا کی، پروردگارا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر ہے کہ بڑھاپے کی آگ سے بھڑک اٹھا، یعنی سفید ہو گیا، اور میرے پالنے والے میں تیری بارگاہ میں دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، اور میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں سے سہما ہو جاتا ہوں، اور میری بیوی کلثوم بنت عمران بانجھ ہے۔ پس تو مجھ کو اپنی بارگاہ سے جانشین یعنی فرزند عطا فرما جو میری اور یعقوب کی نسل کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ سورہ مریم آیت نمبر 4۔ مذکورہ آیت سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مال و اسباب کا وارث ہوتا ہے، اور یہاں پر جس میراث کا تذکرہ ہوا ہے وہ مال ہے، علم اور نبوت نہیں ہے۔ نیز یہ کہ لفظ ارث کا اطلاق ایسی چیزوں پر ہوتا ہے جو ورثہ کو منتقل ہونے کے قابل ہوں، جیسے مال، اور اس لفظ کو مال کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے استعمال کریں تو وہ بطور مجاز ہوگا، اور کسی بھی لفظ کو حقیقی معنی سے مجاز کی طرف لے جانے کے لیے دلیل اور قرینے کا پایا جانا ضروری ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت ابو بکر کے درمیان کیا کچھ تلخ کلامی ہوئی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت فاطمہ مرتے دم تک حضرت ابو بکر سے ناراض نہیں اور پھر کبھی کوئی بات نہیں کی۔ یہ بات صحاح لکھنے والوں نے اپنے سلسلہ اسناد کے ساتھ حضرت عائشہ سے نقل کی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 پر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دوران فرمایا لا نورثو، یعنی ہم انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے بلکہ جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ایسی حدیث کتاب الجہاد والسیر مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6، صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 177، مطبوعہ مطابع الشہاب اور مطبوعہ دارالاحیاء الکتب العربیہ اور صحیح بخاری جو کہ حاشیہ سندھی کے ساتھ ہے کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55، صحیح مسلم باب الجہاد والسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1380، مطبوعہ بیروت کتاب مشکل الآثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47، اور اسی سے ملتا جلتا مضمون بخاری میں موجود کتاب فضائل اصحاب النبی کے باب 12 جلد 5 صفحہ نمبر 25 مطبوعہ مطابع الشہاب میں موجود ہے۔ ایسی ہی ایک اور مفہوم کی حدیث کتاب الفرائض کے باب نمبر 3 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 164 مطبوعہ دارالاحیاء الکتب العربیہ میں موجود ہے۔ نیز کتاب الخمس کے باب جلد نمبر 1 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186 مطبوعہ دارالاحیاء الکتب العربیہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 اور 9 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353، سنن نسائی کتاب الوقفہ باب نمبر 1 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 120، شرح
نہج اللہ بن شرح نہج لا بن ابی الحدید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 217، صحیح ترمذی کتاب السیر باب 44 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 157۔ تاریخ بتاتی کہ فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خطبے دیے، نیز یہ بھی کہا گیا کہ فاطمہ نے 3 خطبے دیے ہیں۔ جب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا ابو بکر کے دربار میں پہنچی تو وہاں مہاجرین و انصار اور دوسرے بہت سے لوگ جمع تھے۔ پس رسول کی بیٹی نے چادر اوڑھے ہوئے اور ان سب سے خود کو بچاتے ہوئے درد و کرب سے ایسی آہ بھری کہ وہاں موجود افراد بھی رونے لگے۔ کچھ دیر اس دربار میں یہی منظر رہا اور پھر جب ان کی ہچکیاں رکی اور سکوت طاری ہوا اور جذبات ٹھہرے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خدا عز و جل کی حمد و ثنا سے خطبہ شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس خطبے میں تیزی آتی چلی گئی۔ ملاحظہ فرمائیے ابن ابی الطیفور متوفی سن 280 ہجری کی کتاب البلاغات النساء صفحہ نمبر 12 تا 19، عمر کحالتا کی کتاب علام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1208، ابن ابی الحدید کی کتاب شرح ابن نہج البلاغہ جلد 16 صفحہ نمبر 211 تا 213، اور مصر میں شائع ہونے والی شرح نہج البلاغہ جو کہ ابو الفضل کی تحقیق پر مشتمل ہے، صفحہ نمبر 249 تا 253، شیخ طوسی کی کتاب تلخیص الشافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 139۔ حضرت فاطمہ زہرا نے قرآن مجید کی محکم آیتوں کو اپنے حق میراث کے سلسلے میں بطور دلیل پیش فرمایا۔ ان قرآنی دلیلوں میں نہ تو کوئی شک و شبے کی گنجائش تھی اور نہ ہی کوئی ان پر اپنی برتری قائم کر رکھتے ہوئے اسے رد کر سکتے تھے اپنی برتری قائم کرتے ہوئے رد کر سکتا تھا۔ فاطمہ بنت رسول نے فرمایا کہ قرآن میں حضرت سلیمان داؤد کے وارث ہے، سورہ نمل آیت نمبر 15۔ حضرت زکریا نے دعا کی، بار الہا مجھ کو اپنی بارگاہ سے ایک جانشین یعنی فرزند عطا فرما جو میری اور یعقوب کی نسل کی میراث کا مالک ہو اور اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا، سورہ مریم آیت نمبر 6۔ صاحبان قرابت خدا کی کتاب میں باہم ایک دوسرے کے بنسبت اوروں کے زیادہ حقدار ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 75۔ مسلمانوں، خدا تمہاری اولاد کے حق میں تم سے وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ مسلمانوں، تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو بشرطے کہ وہ کچھ مال چھوڑ جائے تو ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیت کرے جو خدا سے ڈرتے ہیں، ان پر یہ کہ ایک حق ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ ان آیات کو بطور دلیل بیان کرنے کے بعد فاطمہ زہرا نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو تمہارے لیے مخصوص فرمایا ہے یا میرے والد سے بھی مختص کیا ہے؟ اور کیا تم لوگ میرے والد اور میرے ابن عم علی کے مقابلے میں قرآن مجید کے عام اور خاص کا زیادہ علم رکھتے ہو، یا پھر تمہارا یہ خیال ہے کہ 2 الگ الگ مذہب رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکے؟ تو کیا میں اور تمہارے باپ ایک دین کے ماننے والے نہیں؟ پھر آپ نے مزید فرمایا، اے ابو بکر، تمہاری بیٹیاں تو تمہاری وارث بنے لیکن رسول اللہ کی بیٹی وارث نہ ہو۔ اس پر حضرت ابو بکر نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہے۔ ملاحظہ کیجئے کتاب السقیفہ و فدق صفحہ نمبر 82 کی حدیث جس کے راوی جوہری ہیں، شہر النہج کی جلد نمبر 4 پر موجود حدیث ہے جسے سلسلہ اسناد کے ساتھ ابو سلمہ اور دوسرے راویوں سے نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پس ذرا سوچیے کہ اگر انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے تو آخر حضرت عائشہ کیسے وارث ہوئیں، جبکہ انہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی محبوب ہستیوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، تو پھر حضرت فاطمہ کو میراث نہ دے کر غضبناک کرنے کو کیا کہا جائے گا؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے جانے کا
اپنا حق سمجھتے ہوئے امام حسن علیہ السلام نے وقت آخر اپنے بھائی حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی کہ مجھے اپنے جد بزرگوار حضرت محمد کے پہلو میں دفن کرنا، البتہ اگر یہ ممکن نہ رہے تو قیام نہ کرنا اور تلوار مت اٹھانا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی حسن علیہ السلام کے جنازے کو اپنے نانا کے مرقد میں لے کر آئے تاکہ اس کے گرد 7 مرتبہ چکر لگائیں، لیکن یک بیک بی بی عائشہ بالمقابل آ گئیں اور اس سلسلے میں رکاوٹ بن گئیں۔ چنانچہ امام حسین نے اپنے بھائی کے لاشے کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن نہیں کیا، کیونکہ حسن نے پہلے ہی اپنے بھائی حسین کو وصیت کر دی تھی کہ اس سلسلے میں آلات جنگ کو خون آلود نہ ہونے دینا۔ پھر یہ بھی غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں حضرت عائشہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرح پاک و پاکیزہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت فاطمہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ صفحہ نمبر 71 ہیڈنگ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور نماز جماعت کی امامت۔ سواد اعظم کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو بکر نے نماز جماعت کی امامت فرمائی، اور اس عقیدے کی دلیل صحیح بخاری کی 10 الجھی ہوئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ نے حضور اکرم سے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر بہت زیادہ گریہ کرنے والے ہیں اور لوگوں کے منظور نظر ہیں۔ آپ نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ سے منقول ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ حضرت ابو بکر لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ گھر سے نکلے۔ مسلمانوں نے اسے نعمت جانا، بہت خوش ہوئے، مسجد میں تشریف لا کر حضرت نے ابو بکر کو ایک طرف کر دیا اور آپ ان کی جگہ تشریف فرما ہو گئے۔ پس حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز جماعت کی امامت کرنے دی اور خود ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر رسول اللہ کے امام تھے اور آپ ماموم۔ اور بعض دوسری احادیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک نماز کی امامت فرمائی۔ بعض روایات بتاتی کہ 2 نمازوں کی، اور بعض میں ہے کہ 3 نمازوں کی، اور بعض کے مطابق 5 نمازوں کی۔ بہرحال یہ تمام روایتیں ایک دوسرے سے اس طرح ٹکراتی ہیں جس سے ان کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل تشیع اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ حضرت ابو بکر نے حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کر نماز جماعت کی امامت فرمائی۔ اہل تشیع بخاری کی ان روایتوں کی صداقت پر یقین نہیں رکھتے۔ حقیقت کیا ہے اسے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، البتہ اس مسئلے کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے ہم کہیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دور میں حضرت ابو بکر کے نماز جماعت کی امامت کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس وقت وہ مدینے میں موجود ہی نہیں تھے، کیونکہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب حضرت بیمار تھے تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو لشکر اسامہ بن زید میں شامل ہونے کا حکم دے کر انہیں مدینے سے دور فرما دیا تھا۔ پس جب حضرت ابو بکر مدینے میں موجود ہی نہیں تھے تو وہ بھلا لوگوں کو نماز کیسے پڑھاتے؟ کیا آپ لوگ زبردستی یہ فیصلہ اپنی عقلوں پر مسلط کر سکتے ہیں؟ وہ تو شہر مدینہ سے 8 فرسخ دور تھے اور اس زمانے میں آمد و رفت کی ایسی جدید زمینی اور فضائی سہولتیں بھی موجود نہیں تھیں۔ جہاں لشکر اسامہ کا پڑاؤ تھا وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے تھے، اور اس وقت حضرت ابو بکر کے سپہ سالار اور قائد اسامہ بن زید تھے۔ حضرت اسامہ کی عمر 17 سال تھی اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سپہ سالار معین ہونے کی وجہ سے اپنے لشکر میں نماز جماعت کی امامت فرماتے تھے اور حضرت ابو بکر ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ زمانے میں حضرت اسامہ نے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھائی ہے، پھر بھلا ہم کیسے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اسی وقت حضرت ابو بکر نے مسجد نبوی میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھائی ہوگی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ انہیں نمایاں کرنے میں دلچسپی رکھتی تھیں اور خود انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کو مسجد میں بھیج کر کہا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیے، اور جب رسول اللہ کو اس کا علم ہوا تو آپ انتہائی جلال کے عالم میں وہاں پہنچے۔ پیغمبر اکرم بیماری کی حالت میں گھر سے نکلے تھے اور آپ نے اضطرار کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی نیابت میں استقرار کے طور پر ہی صحیح حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم صادر فرماتے۔ مسلمان تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذاتی خواہش سے کچھ ہی نہیں کہتے، بلکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ حکم خدا سے کہتے ہیں۔ سورہ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک صرف اللہ سے لو لگائے رہے، اسی کے ہر حکم پر عمل فرمایا، یہاں تک کہ اللہ کا یہ محبوب نبی اپنے سب سے بلند و برتر دوست تک پہنچ گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ رسول عام انسانوں کی طرح ہیں، بلکہ وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں یقیناً حضرت ابو بکر لشکر حضرت اسامہ بن زید کے ماتحت تھے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ حضرت اسامہ کو حضرت ابو بکر پر امیر معین کر دیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ اسامہ کے پیچھے نماز ادا کرنے کی بھی پابند تھے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو یہ حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور پھر یہ کہ اس وقت حضرت ابو بکر مدینے میں موجود بھی نہیں تھے۔ ہاں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عمر ابن عاص کو بلا کر انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ابو بکر اور عمر ابن خطاب کو نماز پڑھائیں، اور یہ غزوہ ذات السلاسل میں ان کے امیر تھے۔ ان اقدامات کے ذریعے حضور اکرم نے ہم پر واضح فرما دیا کہ ہر اہل خیر نماز جماعت کی امامت نہیں کر سکتا، بلکہ جب نماز کا وقت آ جائے تو امام وہ ہوگا جو زیادہ دیانتدار ہو، نہ کہ وہ جو عمر میں بڑا ہو۔ صفحہ نمبر 76 ہیڈنگ ہے ملت مسلمہ کی امامت۔ نماز جماعت کی امامت اور ملت مسلمہ کی امامت یکساں نہیں، بلکہ سچ تو یہ کہ جہاں اور سینکڑوں مشکلات ہیں، ان میں سے مشکل ترین مسئلہ ملت مسلمہ کی امامت اور رہبری کا ہے۔ ملت کی قیادت کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر بھلا کس طرح کسی کی نماز جماعت کی امامت ثابت کر کے اس کے لیے قوم و ملت کی امامت کو ثابت کیا جانا ممکن ہے؟ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ملت مسلمہ کی امامت کے لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو پیش کرتے ہوئے فرمایا، بار الہ تو اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے، اور تو اسے دشمن رکھ جو انہیں دشمن رکھے، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں سنا کہ حضرت نے اس امامت کبریٰ کے لیے علی کو منتخب کرتے ہوئے فرمایا، تم میرے بھائی اور میرے بعد میرے جانشین اور وصی ہو، لہذا تم لوگ ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ کیا آپ کے اس فرمان پر انہوں نے دھیان نہیں دیا کہ علی مجھ سے ہے اور مالک و سردار ہونے کے اعتبار سے میرے رتبے پر ہیں؟ اور اسی طرح انہوں نے حضرت کا یہ ارشاد گرامی نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا، میرے کار رسالت کو آگے بڑھانے والے صرف علی ہیں۔ اور اسی طرح سینکڑوں احادیث حضرت علی علیہ السلام کی شان میں وارد ہوئی ہیں، جن سے ملت مسلمہ کی امامت اور قیادت کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا آغاز صفحہ نمبر 78 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی بے بنیاد